جمعہ کا دن ہے اور 21 رمضان ہے. یہ تاریخ شہادت ہے مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، شہنشاہ ولایت، برادر و داماد رسول، زوج بطول، فاتح خیبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا. اللہ ان سے راضی، اللہ کرے وہ ہم سے راضی رہیں. ان کا یوم شہادت، ان کا حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں مصطفیٰ شہر علم لم یزلیست، درے آ شہر را کلید علیست، ہر کے چون قطب دی گدائے علیست، کو سے شاہی بنام او ازلیست. حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری فرماتے ہیں نور چشمان من ظہور علیست، مایہ جان من ظہور علیست، روز محشر اگر مرا پرسم، سر ایمان من ظہور علیست. ترجمہ بتاؤں گا. حضرت شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں شاہ شریعتم توئی، پیر طریقتم توئی، حق بحقیقتم توئی، دم ہم دم علی علی. اور حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم. مولانا روم فرماتے اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست، من ذات علی بواجبی کہ دانم، الا دانم کے مثل او ممکن نیست. خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں ز مشرق تاب مغرب گر امام است، امیر المومنی حیدر تمام است. اور مولانا جامی فرماتے ہیں علی اولیاء را دلیل حق آمد، علی انبیاء را ولی نصیرا، علی ابن ام محمد رسول است، چہ موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرا. اور کہنے والوں نے کہا نوشت بر در جنت بخط لم یزلی، شفیع روز قیامت محمد است و علی. ان شعروں کا مطلب وہ حضرت علی شہر علم کے دروازہ ہیں، اور کسی کو ولایت چاہیے تو چابی حضرت علی کے پاس ہے، ان کے بغیر ولایت ملنی نہیں. ہاں کسی کو قطب بننا ہے تو حضرت علی کی مہر لگنی ضروری ہے. اور میری آنکھوں کا نور حضرت علی ہیں، میرے ایمان کی جان حضرت علی ہیں، شریعت کے شاہ حضرت علی ہیں، طریقت کے پیر حضرت علی ہیں، اور حقیقت حضرت علی ہیں. حضرت علی کی خوبیاں آسانی سے بیان نہیں ہو سکتی، جس طرح سمندر کسی پیالے میں نہیں ڈالا جا سکتا. بس اتنی بات کہتا ہوں کہ حضرت علی جیسا اب نہیں ہو سکتا. مشرق سے مغرب اگر کوئی امام ہے تو حضرت علی ہے، اور نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، میرے نبی کے لیے مولا علی ہے. اور جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے شفیع روز قیامت محمد است و علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. علی میرے امام ہے، علی امام من است، میرے امام، اور میں ان پر فدا ہوں. میری ایک نہیں ہزار جانیں ہوں تو نام علی پر فدا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، نبی پاک کے پیارے ہیں، نبی پاک کے گھر میں پرورش پائی ہے. اور ان کے لیے یہ بھی بتایا جاتا ہے انہوں نے ماں کی گود میں آنکھ نہیں کھولی جب تک نبی نے ان کو گود نہیں لیا.
آنکھ کھولی تو سب سے پہلے انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا۔ یہ بھی ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی پرورش فرمائی۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 فرمان، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں، 2 فرمان سنو اور دھیان سے سنو۔ فرمایا ان علی منی وانا منہ، ان علی منی وانا منہ۔ پھر پڑھ رہا ہوں، عربی تو نہیں آتی نا ورنہ آپ کو سمجھ آ جاتی۔ ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے، علی اور میں علی سے ہوں۔ علی مجھ سے ہے، میرے خون سے ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے گھر سے ہے، میرے فیض سے ہے۔ علی میں جو کچھ ہے نظر آ رہا ہے نا، تو علی مجھ سے ہے، وہ میرا ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی میں جو کمال دیکھ رہے ہو وہ میرا ہی کمال ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی ہر مومن کا جو مانتا ہے صرف وہ کہے، دوسرا زحمت نہ کرے، صرف وہی کہے جو مانتا ہے۔ علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اور کس نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ ہر مومن کا ولی ہے۔ تو جو حضرت علی کو ولی نہ مانے، حضرت علی کو ولی نہ مانے، ولی کے مانے مددگار، مولا، مہربان، پیارا، جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ ایک حدیث سنی آپ نے، فرمایا اما ترضا، اے علی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک تھے؟ بس بات یہ یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 2 حدیثیں آپ نے سن لی۔ اب نبی پاک نے ایک کسوٹی، پنجاب والے کسوٹی کہتے ہیں، اردو والے کسوٹی کہتے ہیں، یہ ایک پتھر ہوتا ہے جس پر سونا گھس کے دیکھتے ہیں کہ اصلی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی انگلش نام بھی ہوگا اس کا، اگر کسی کو آتا ہو مجھے بتا دے۔ تو وہ کسوٹی جس سے پرکھا جائے گا کہ اصلی ہے یا نہیں، حضور نے حضرت علی کو بنا دیا۔ چیک کرنا ہے نا کہ کون مومن ہے کون نہیں۔ حضرت علی اسٹینڈرڈ ہو گئے، معیار ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت علی سے محبت رکھے گا مومن، حضرت علی سے دشمنی رکھے گا منافق۔ اب چیک کرنا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ نام علی لے لو، نام علی لے لو، چہرے پہ بل پڑ جائیں، پیٹ میں مروڑ اٹھیں، تکلیف شروع ہو جائے تو سمجھ لو پکا منافق ہے، اور حضرت علی کا نام لینے سے خوش ہو جائے سمجھ جاؤ مومن ہے۔ غدیر خم، وہ ایک کنواں تھا، خم، غدیر خم اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں پیارا علی اس کا پیارا، جس کا میں مددگار علی اس کا مددگار، جو مجھے میں پیارا رکھتا ہے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے۔ حضور نے مواقعات مدینے میں آئے، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کا نام ہی نہیں لیا حضور نے، سارے تھے سب کا نام لے دیا، ان کا نام، وہ رونے لگ گئے۔ حضور اتر کے ان کے پاس گئے، کیا ہوا کیوں رو رہے ہو؟ حضور آپ نے سب کو بھائی بنایا، کسی کو کسی کا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔
کیا شان ہے مولا علی کی۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، ترمذی میں حدیث موجود، حضور نے ایک لشکر کو کہیں بھیجا، ایک لشکر کو، اس میں حضرت علی بھی تھے، حضور نے ان کو بھی بھیجا، تو وہ کہتی ہے میں نے حضور کو دعا کرتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔ خود نبی فرما رہے، کتنی محبت ہے میرے نبی کو حضرت علی سے۔ میرے نبی کو صدیق اکبر بھی پیارے، فاروق اعظم بھی پیارے، عثمان غنی بھی پیارے، مولا علی بھی پیارے، لیکن مولا علی چونکہ نبی کے گھر کے فرد ہیں، حضور نے خود پالا، حضور کی بیٹی کے شوہر۔ اور ایک بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، آسان نہیں ہے سمجھنا، میرے نبی کی اولاد چلی ہے بیٹی سے، سب کی اولاد چلتی ہے بیٹے سے، میرے نبی کی اولاد چلی ہے بیٹی سے، یہ حضور کی خصوصیت۔ باپ ہونے کا درجہ کس کو ملا؟ نبی کی اولاد کے باپ ہونے کا درجہ کس کو ملا؟ مولا علی کو۔ حالانکہ حضور کی اولاد ہے مگر ظاہری باپ کون ہے؟ حضرت علی۔ امام موسیٰ کاظم سے بادشاہ وقت نے کہہ دیا تھا نا تم تو نبی کی بیٹی کی اولاد ہو، بیٹے کی تو اولاد نہیں ہو، انہوں نے پھر آیت پڑھی تھی، وہ آپ اس میں میرے والد صاحب کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، ان کے حضرت عیسیٰ کے جو نانا ہیں حضرت مریم کے والد، وہ اولاد ابراہیم میں ہیں، تو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے لیے فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کی ذریت، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ کے والدہ کے باپ چونکہ وہ اولاد ابراہیم میں سے تھے، اللہ نے ان کو بھی اولاد ابراہیم میں شمار کیا حضرت عیسیٰ کا نام لے کر۔ تو پتہ کیا چلا، یہ خصوصیت، مگر ان کا باپ بننے کا شرف مل گیا حضرت علی کو۔ نبی کا خون ہے نا، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، ایسے ہی تو نہیں فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ یہ مولا علی وہ ہیں، حضور نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ سنیں، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کی پناہ، فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مسلم شریف میں حدیث کہ مجھ سے محبت رکھے گا تو مومن اور دشمنی رکھے گا تو منافق۔ حدیث مشہور ہے ان کان صحیحا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ اصل الفاظ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ یہ حضرت علی نبی پاک کو غسل دیتے ہیں، آنکھوں کے حلقے میں جو پانی جمع ہو گیا تھا نا وہ حضرت علی نے پی لیا، وہ کہتے ہیں مجھے علم ملا ہے تو اس پانی کی برکت سے ملا ہے۔ یہ مولا علی، حضور نے ان کو کیسا بنا دیا؟ وہ کہتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ حضرت علی کا علم سنیں، جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے۔ اگر میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں 70 اونٹ وہ کتابیں نہ اٹھا سکے۔ یہ اس کی شان، جو شہر علم کا دروازہ، تو جب دروازے کا علم کتنا ہے تو شہر کا علم کتنا ہوگا۔ آج کے لوگ ناپتے پھرتے ہیں، اتنا تھا اتنا نہیں تھا دیوار کے پیچھے، اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے ان کو۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، اور حضرت علی کے علم کی شان، میرے والد صاحب کی کتاب سفینہ نوح حصہ اول پڑھو تو آپ کو واقعات سمجھ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا تھا، ان کے علم کی کیا شان تھی۔ حضور نے ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیر کے فرمایا تھا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ،
کہ یا اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر اور اس کی زبان کو استقلال عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی فیصلہ کرنے میں کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ سوال ہوتے تھے اور حضور کی برکت سے حضرت علی جواب دیتے تھے۔ چیلنج، سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ مولا علی اعلان کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی عطا سے وہ جب اتنا اعلان کر رہے ہیں، اندازہ کر لو نبی نے کتنا نوازا ہے، اور پھر نبی کے علم کا اندازہ کر لینا۔ آپ سے جو کوئی پوچھتا تھا آپ قرآن سے جواب دیتے تھے۔ کہاں سے جواب دیتے تھے؟ قرآن سے جواب دیتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے بارے میں صحابہ کرام اور دوسروں کے وہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ ایک مجنونہ عورت نے نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ جنم دیا۔ یہ حضرت ابی حزن بن اسود کا واقعہ۔ نکاح کے 6 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس پر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ حلالی نہیں۔ حضرت عمر نے جب اس کے بارے میں سنا تو ارادہ کیا کہ اس کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ حلالی بیٹا نہیں ہے۔ لوگوں نے اس پہ زنا کا الزام لگایا ہے۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بچہ حرام کا نہیں ہے، حلالی ہے، حلالی ہے۔ 6 مہینے بعد بھی بچہ ہو سکتا، 6 مہینے کے بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا قرآن میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ بچے کے حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھوڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ تو دودھ چھوڑانے کی مدت ہو گئی 2 برس، ٹھیک ہے نا؟ 2 برس کتنے ہوئے؟ 24۔ تو فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، لہذا 24 ماہ دودھ چھوڑانے کے اور 6 مہینے حمل میں رہنے کے، تو 30 مہینے کی مدت پوری ہو گئی۔ فَتَرَكَ عُمَرُ رَجْمُهَا وَقَالَ لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ، حضرت عمر نے اسی وقت فیصلہ جو تھا صحیح کر دیا اور کہا آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ لولا علی لہلک عمر، جو آج بکواس کرتے ہیں ان دونوں میں کوئی دشمنی تھی، دیکھو محبت کتنی ہے، اس کا بھی اندازہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی نے آپ کے کوئی سوال کیا فوراً آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ ذرا سوال سنیں دھیان سے۔ 2 آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ کتنے آدمی کھانا کھانے بیٹھے؟ 2۔ ایک کے پاس کتنی روٹیاں؟ 5، دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ایک تیسرا آ گیا۔ جب تیسرا آ گیا اور ان دونوں نے اس کو کھانے کی دعوت دی تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ یہ تینوں 8 روٹیاں کھا چکے۔ تینوں نے کتنی روٹیاں کھا لی؟ وہ تیسرا آدمی اٹھا اور 8 درہم ان کو دونوں کو دے کر کہنے لگا یہ بدلہ ہے اس کھانے کا جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا۔ وہ چلا گیا۔ یہ 5 روٹیوں والے نے کہا 5 روٹیاں میری تھی اور تیری 3 تھی، لہذا 3 تیرے ہوئے اور 5 میرے ہوئے، سیدھا سیدھا حساب۔ 3 روٹیوں والے نے کہا میں 3 نہیں لوں گا بلکہ آدھے تیرے آدھے، 8 درہم دے گیا، 4 تیرے اور 4 میرے۔ اس پر ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑنا کیا ہوتا ہے نا، کھانے پینے کے مسئلے، پیسہ آ جائے تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ فیصلے کے لیے آ گئے حضرت علی کے پاس، سارا قصہ بیان کیا۔
آپ نے 3 روٹیوں والے سے کہا جو تیرا دوست تجھے دیتا ہے لے لے، چپ کر کے لے لے، خوشی سے لے لے، اس میں تجھے فائدہ ہے۔ اس نے کہا جی جب تک میرا حق نہیں ملے گا میں خوش نہیں ہوں گا۔ فرمایا پھر تیرا حق تو 1 درہم ہے، تیرا حق تو 1 درہم ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا 8 روٹیوں کی 24 تہائیاں، ان کو 3 پر وہ کریں گے، 8 تیا 24، 15 تیرے ساتھی کی، 5 روٹی والے کی، اور 9 تیری، اور کھایا تم نے برابر، تو پس تو نے 8 کھائیں، تیری 9 میں سے 1 بچی، اور تیرے دوست کی 15 تھی، 8 اس نے کھائیں، اس کی 7 بچی، 1 تہائی تیری اور 7 تیرے دوست کی، 8 وہ کھا گیا، 8 تہائیاں کھا کر اس نے 8 درہم دیے، لہذا فی تہائی 1 درہم تیرا اور 7 تیرے دوست کے۔ اس نے کہا جی میں راضی، میں راضی، مسئلہ سمجھا رہے، دیکھو کتنا باریک، اسی وقت پورا فیصلہ کر لیا۔ اور سنیں، یعنی کھٹا کھٹ کوئی لمبا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے نکل کر سواری پہ بیٹھنے لگے، ایک پاؤں آپ نے ایک رکاب میں رکھا ہوا تھا، ایک عورت آ گئی، امیر المومنین میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کے مرا ہے، اور مجھ کو لوگوں نے صرف 1 دینار دیا ہے میرے حصے کا، کہتے ہیں تیرے حصے کا 1 دینار ہے، میں آپ سے اپنا حق اور انصاف پوچھنے آئی ہوں، 600 دینار چھوڑ کے ملا، مجھے صرف 1۔ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا 2 ثلث یعنی 400 دینار تو ان کے ہو گئے۔ فرمایا تیرے بھائی کی ماں اور بیوی بھی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا سدس یعنی 100 دینار ماں کے، اور سمن یعنی 75 دینار زوجہ کے ہو گئے۔ فرمایا پھر تیرے 12 بھائی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا 2 دینار بھائیوں کو ملے، تیرا 1 ہی بنتا ہے۔ حضرت علی کو نہیں پتا کہ اس کے بھائی کتنے ہیں، اس کی بہنیں کتنی ہیں، ماں زندہ ہے یا نہیں، خود ہی حساب لگا کر ابھی پاؤں رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کوئی دوبارہ سنا، فوراً جواب دیا۔ فرمایا جا تو اپنا حق پا چکی ہے، لوٹ جا، اور زیادہ مطالبہ نہ۔ یہ میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں، بڑے بڑے مسائل جو آپ نے حل کیے وہ پڑھ کے دیکھیں، کرامات آپ کی کتنی ہیں۔ اور پھر آپ کی ایک اور خوبی ہے، شجاعت، بہادر ہیں۔ ابھی آپ نے سنا بدر میں کیا نعرہ لگتا تھا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، اور علی جیسا جوان کوئی نہیں۔ جنگ بدر میں آپ نے حضرت علی کی جو شجاعت ہے اس کے مظاہر دیکھے۔ جنگ احد میں ابو سعید بن ابو طلحہ لشکر کفار کے علمدار نے جب میدان جنگ میں نکل کر اپنا مقابل طلب کیا، بار بار آواز دے رہا تھا، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ ہے تمہارا تو دعویٰ ہے، تم یوں کر سکتے ہو، تم یوں کر سکتے ہو، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ اپنے بتوں کے نام لیتا رہا۔ جب زیادہ ہی اس نے بکنا شروع کر دیا تو حضرت مولا کائنات آگے آئے اور فرمایا بہت زیادہ بول چکا ہے، اب تجھے بولنے نہیں دوں گا، ایک ہی وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سنیں، حضرت علی فرماتے جنگ احد میں مجھے 16 زخم لگے۔ کتنے زخم لگے؟ ان میں سے 4 اتنے گہرے زخم تھے کہ میں گرتا پڑتا تھا، یعنی مجھ سے پوری طرح کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، میں زمین پر گرتا پڑتا تھا، مگر ہر مرتبہ جب بھی مجھے گرنے کا احساس ہوتا، ایک خوبصورت جوان جس سے بڑی خوشبو آتی تھی میرا بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیتا تھا اور کہتا تھا جاؤ اللہ کی راہ میں جا کے لڑو، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی۔ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور ایسا ہوتا تھا؟ فرمایا جانتے ہو اس نوجوان کو جس سے خوشبو آتی تھی، اس کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا پہچانتا تو نہیں، مگر اس کی شکل دہیا کلبی صحابی سے ملتی تھی۔ فرمایا وہ جبریل تھا، وہ جبریل تھا، تمہاری مدد، تمہیں ہمت بڑھانے کے لیے آتا تھا، اور تم چونکہ میرے لیے لڑ رہے تھے وہ تمہاری مدد کر رہا تھا۔ وہ مولا علی
عمر بن عبد ود، بہت بڑا پہلوان، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اکیلا 1000 سوار اس کے سامنے آ جائے نا، 1000 سوار یہ اکیلا ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، اتنی اس کی شہرت تھی۔ جنگ بدر میں یہ مردود غازیان اسلام کے ہاتھوں زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ اس نے نظر مانی تھی جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا یہ سر پہ تیل نہیں لگائے گا، اس نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ جنگ احد میں زخمی تھا، اس وقت لڑنے کے قابل نہیں ہوا۔ غزوہ خندق، جنگ خندق میں یہ صحت مند ہو چکا تھا اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا تھا۔ خندق جو اتنی بڑی کھودی تھی نا، یہ اس کو پار کر گیا مسلمانوں کی آبادی میں گھسنے کے لیے۔ جب اس نے وہ وار کر لیا، اپنا کر لیا، حضور نے اپنی زرہ اتار کر حضرت علی کو پہنائی، اپنا امامہ دیا ان کو اور اپنے ہاتھ سے تلوار دی، فرمایا جاؤ جا کے مقابلہ کرو۔ جب مقابلے پہ آئے تو عمر ابن عبد ود کا کہنا تھا کوئی شخص مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے گا تو میں ضرور قبول کر لوں گا۔ حضرت علی نے کہا کیا تیرا واقعی ایسا کہنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر میں تجھ سے کہتا ہوں اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دوسری بات لڑائی سے واپس چلا جا۔ تو نے کہا نا تیرے سامنے کوئی 3 باتیں کرے تو ایک مان لے گا، پہلی بات یہ کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا واپس چلا جا۔ اس نے کہا نہیں، میں قریش کی عورتوں کے تانے نہیں سن سکتا ہے کہ میں آ گیا ڈر کے۔ فرمایا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ پھر لڑائی کے لیے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ کوئی اس آسمان کے نیچے اتنا بہادر ہے جو مجھے کہے گا لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت علی پیدل تھے، وہ سوار تھا، اس نے خود ہی اپنے گھوڑے کی ٹانگیں خود ہی کاٹ دی، نیچے آ گیا اور کہنے لگا کون ہو تم ابھی کم سن ہو، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ فرمایا میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے۔ تو وہ حیرت بھی کر رہا تھا کہ یہ نوجوان، اس نے تلوار گھمائی، آپ کے سر پر وار کیا، اپنے ڈھال سے روک لیا، اس نے ڈھال کو اس کی تلوار نے کاٹا، حضرت علی کی پیشانی پہ ذرا سا زخم آ گیا اور اب آپ نے تلوار گھمائی، تلوار گھما کے ذوالفقار اس کے شانے پہ ایسا وار کیا کہ اس کا پورا کندھا کٹ گیا، اس کی تلوار نیچے لٹک گئی، آپ نے دوسرا وار کر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ مولا علی، اور دھوم مچ گئی۔ حضرت علی نے جب اس کو قتل کیا تو عمر کی بہن اس کی لاش پر روتی آئی اور دیکھا سارے ہتھیار موجود ہیں، تو اس نے کہا میرے بھائی کو کس نے مارا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کو علی نے مارا ہے۔ اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، یہ اب اٹھ سکتا نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف میں ہے، خیبر، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائے راستے میں یہ شہر خیبر ہے، اونچائی پر آج بھی وہ قلعہ موجود ہے پہاڑی پر۔ کافر یہودی اوپر سے تیر مارتے تھے، نیچے تیزی سے آتا تھا، مسلمان نیچے سے تیر مارتے ہیں، اوپر جا کے سست ہو جاتا ہے، مقابلہ 3 دن ہو رہا ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ میرے نبی نے اعلان کیا کل میں جھنڈا دوں گا ایک مرد کو، کل میں جھنڈا دوں گا ایک مرد کو، لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ، میں جھنڈا دوں گا کس کو؟ مرد کو، رجلاً۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی، صبح ہوئی، فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ عرض کی حضور ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہے، عریش میں خیمے میں آرام کر رہے، فرمایا لاؤ میرے پاس۔ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی، حضور نے جھنڈا دیا جاؤ فتح کرو۔ صحابہ نے کہا علی سے جب تک اس کے قلعے کے اندر نہیں جائیں گے نا فتح نہیں ہوگی، باہر سے تو لڑ رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ۔
آپ لوگوں میں سے جس کسی نے قلعہ دیکھا ہے، آپ کے پاکستان میں قلعے ہیں، کیسے دروازے ہیں، کتنا بڑا، کتنا موٹا، کتنا وزنی، کتنا وہ سخت دروازہ ہوتا ہے، اور ایسا نہ ہو تو پھر قلعے کا فائدہ کیا؟ وہ دروازہ اتنا بڑی حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا، اور سارے صحابہ کو کہا اندر جائیں، اندر گئے، دو بدو لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی۔ حضرت علی اس دروازے کو ڈھال بنائے ہوئے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے۔ بعد میں اس دروازے کو 40 آدمی اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اے علی تم نے ایک ہاتھ سے کیسے اٹھا لیا؟ فرمایا قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ آگے وہاں تھا ایک شخص مرحب، کون تھا؟ اونچی بڑا بہادر، مشہور پورے خیبر میں، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب، پورے خیبر والے جانتے ہیں میں مرحب ہوں، سلا پوش ہتھیار پہنتا ہوں، اور جنگ میں مجھ جیسا ماہر اور میرے جیسا بہادر کوئی نہیں۔ حضرت علی کے سامنے آیا، اس نے ڈبل خود پہنا تھا، لوہے کا ایک رنگ پہنتے تھے، پہلے پگڑی باندھی، لوہے کا رنگ، پھر پگڑی باندھی کہ کوئی سر پہ تلوار مارے تو سر نہ کٹے، اس نے ڈبل پہنا ہوا تھا، پھر زیرہ پہنی ہوئی تھی، پھر پورا لوہے میں غرق، اور اتنا بڑا پہلوان مشہور تھا۔ وہ کہتا تھا سارا زمانہ بھی اگر مغلوب ہو جائے نا تو میں غالب ہی رہوں گا۔ تو یہ جب آیا حضرت علی کو کہنے لگا میں مرحب ہوں، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، سن میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، کلیسی غابات کریہ المنظرہ، میں شیر نیستہ کی طرح مہیب اور ہیبت ناک ہوں، تیرا تو نام ہی مرحب ہے، میرا نام شیر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا کہ بچنے کے نہیں ہو تم، آپ نے فرمایا تو وار کر، اس نے وار کیا، حضرت علی بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب حضرت علی کی باری تھی، آپ نے تلوار ماری، سر پہ تلوار ماری، پہلا خود کٹا، دوسرا خود کٹا، اس کا چہرہ کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا، تلوار کی نوک زمین میں جا لگی، مرب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر یا رسول علامہ اقبال مولا علی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، زیر پاک ایجاش کو ہے خیبر است، دستے او آجا قسی میں کوثر است۔ جاننا چاہتے ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں جاننا چاہتے ہو حضرت علی کون ہے؟ ان کے پاؤں کی یہ شان ہے کہ قلعہ خیبر جو اتنا اونچا وہ ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ حضرت علی اتنے اونچے کہ وہ قلعہ خیبر ان کے پاؤں کے نیچے، حالانکہ اس قلعے کی کتنی شان و شوکت، وہ ان کے پاؤں کے نیچے۔ اور حضرت علی کے ہاتھوں کی یہ شان ہے، کل قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے کوثر کے جام ملیں گے۔ وہ ساقی کوثر ہے، حضور مالک کوثر ہے۔ حضرت علی ولیوں کے ولی، شہنشاہ ولایت، جو پہلی امتوں کے ولی ہیں ان کے بھی سردار ہیں۔ حضرت علی وہ ہستی، دیکھو ان میں پیار کتنا تھا۔ حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں۔ کیا پہچان؟ کہ آپس میں کوئی دشمنی نہیں۔ حضرت عمر حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، حضرت علی حضرت ابو بکر کی بیوہ سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ آج شور کرنے والے شور کر رہے ہیں،
ان کو شاید نہ حضرت علی سے محبت ہے نہ اہل بیت سے، ورنہ حضرت علی اور صحابہ کے درمیان بہت پیار تھا۔ کیا تھا؟ بہت پیار تھا، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ جھگڑے آج کے لوگوں میں ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے پروگرام بنایا۔ یہ 3 صحابیوں کے بارے میں خاص طور پر پروگرام بنا تھا، میں ساری تفصیل نہیں سنا رہا۔ عبد الرحمن نام ہے اور ابن ملجم اس کو پکارا جاتا ہے۔ نام تو بہت اچھا تھا لیکن حرکتیں اس کی جیسی تھیں۔ وہ اس نے قسم اٹھا لی تھی کہ یہ حضرت علی کو قتل کرے گا۔ تو یہ کوفہ آ گیا۔ حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ ٹرانسفر کر دیا تھا۔ حضرت علی نے ایک جنگ کی تھی، جنگ نہروان۔ اس جنگ کی وجہ سے آج تک، کیا کہا میں نے؟ پھر کہہ لینا ایک مرتبہ، سمجھ گئے ہو؟ آج تک خارجیوں کو تکلیف ہے۔ خارجی سمجھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھتے ہیں؟ جو اسلام سے نکل گئے، نیا نام بتاؤں ان کا؟ وہابی۔ نیا نام کیا ہے؟ اب سمجھ آ گئی؟ ان کو آج تک تکلیف ہے، ان کو اس جنگ نہروان کی۔ سینکڑوں خارجی حضرت علی کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو گئے، تو آج تک ان میں بغض و عناد ہے۔ جو بھاگے تھے ان کو بہت افسوس اپنے عزیزوں کے مارے جانے کا۔ تو یہ عبداللہ بن ملجم المرادی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی، ان تینوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ یہ حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت عمر کو قتل کریں گے، عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔ ایک ہی رات میں انہوں نے کہا یہ تینوں قتل کیے جائیں گے۔ انہوں نے 17 تاریخ رمضان کی اپنے اس مقصد کے لیے پوری کی۔ تو یہ کوفے میں آیا عبد الرحمن ابن ملجم، 1000 درہم میں ایک تلوار خریدی، اس کو زہر کا بجھاؤ دیا اور حضرت علی کے پاس آنے جانے لگا۔ سامنے بیٹھ کے تقریر سنتا تھا حضرت علی کی، سامنے آ کے بیٹھتا تھا۔ آپ فرماتے تھے ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ حضرت علی اسی کی طرف اشارہ کر کے اتنی بات کرتے تھے، یعنی حضرت علی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ اور پھر فرمایا ان ھذا قاتلی، بے شک یہی میرا قاتل ہے، اشارہ بھی فرما دیا۔ کسی نے عرض کی اگر آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے اس کو قتل کرنے سے، جب آپ کو اتنا پتہ ہے؟ فرمایا پھر وہ مجھے قتل نہیں کر سکے گا، اگر میں اعلان کر دوں گا لوگ مار دیں گے، پھر وہ مجھے قتل نہیں کر سکے گا، اور تقدیر میں یہی لکھا کہ اس نے مجھے قتل کرنا ہے۔ حضرت علی اعلان فرماتے تھے اس امت کا بدبخت کیا انتظار کر رہا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جو پیدا کیا انسان کو بھی اور سب کو۔ حضور نے میری داڑھی کے لیے اشارہ فرمایا تھا، یہ خون سے رنگین ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وہ شخص سب سے برا آدمی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی، اور دوسرا سب سے برا شخص وہ ہوگا اے علی جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے بھر جائے گی۔ یعنی دنیا میں سب سے برے 2 آدمی، ایک حضرت صالح کی اونٹنی کو کاٹنے والا اور دوسرا حضرت علی پہ تلوار چلانے والا۔ یہ ابن ملجم جب ایسی باتیں سنتا نا حضرت علی کی، اس کا ارادہ بدل جاتا۔ بازار میں جا رہا تھا، قطامہ نامی ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ اس پہ دیکھتے ہی کہنے لگا میں تجھ پہ عاشق ہو گیا ہوں، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میرا مہر جانتے ہو؟ عورت نے کیا کہا؟ جو مجھ سے نکاح کرے کیا مہر دینا ہوگا؟ اس نے کہا کیا؟
اس نے کہا 3000 دینار اور حضرت علی کا سر، معاذ اللہ۔ وہ اتنی حضرت علی کی دشمن تھی کہ جو حضرت علی کو قتل کرے گا میں اس کو شوہر بناؤں گی۔ اس کا کہنے لگا میں تو آیا ہی اسی کام سے ہوں، اب تو پکی پکی میری بیوی، فکر نہ کر یہی ہوگا۔ تو وہ اپنے ارادے میں پکا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں ایک دن اپنے بیٹے امام حسن کے گھر، ایک دن امام حسین کے گھر، اور ایک دن اپنی بیٹی حضرت زینب کے گھر اس طرح رہتے تھے، اور افطار فرماتے 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ کتنا؟ صرف 3 لقموں۔ فرمایا میں نے اب اور نہیں کھانا، میرا دل یہی چاہتا ہے اللہ سے ملوں تو خالی پیٹ میری اس سے ملاقات ہو۔ جس رات آپ شہید ہوئے، آپ اس رات بار بار مکان سے باہر آتے اور آسمان کی طرف نظر فرماتے اور کہتے یا اللہ یہ تو وہی وعدے کی رات ہے، یہ تو وہی وعدے کی رات ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو میں نے عرض کیا حضور میں نے آپ کی امت سے آرام نہیں پایا۔ فرمایا دعا کرو، تو میں نے پھر دعا کی یا اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے بہتر عطا فرما، اور انہیں میرے بدلے میں مجھ سے برا عطا فرما۔ آپ یہ دعا فرما رہے تھے، مؤذن نے اذان دی۔ حضرت حسن بن کثیر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں جب حضرت علی گھر سے نکلنے لگے تو بطخیں آپ کے سامنے زور زور سے چلانے لگی، ہم ان کو ہٹانے لگے، فرمایا چھوڑ دو یہ نوحہ کر رہی ہیں، کسی پہ رو رہی ہے۔ آپ تشریف لے گئے مسجد کے باہر، یا زیادہ تر روایتیں مسجد کے اندر، وہ ابن ملجم چھپا ہوا تھا۔ جب آپ اس کے قریب سے گزرے، بقول بعض اس وقت آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے اور بعض کے کہنے کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، اس نے اس زور سے آپ کے سر پر پیچھے سے تلوار ماری کہ آپ کا چہرہ کن پٹی تک کٹتا چلا گیا۔ آپ اس وقت گر رہے تھے اور فرما رہے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس بدبخت کو لوگ چاروں طرف سے آئے پکڑ لیا اور اس کو انہوں نے جلا دیا۔ حضرت علی نے اس وقت بھی فرمایا اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اس کو زیادہ نہ لگانا، لیکن لوگوں نے نہیں سنا اور پرواہ نہیں کی۔ وہ مولا علی 17 رمضان ان پر وار ہوا اور 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی۔ یہ نبی پاک کے پیارے خلیفہ چہارم بھی، اسلام کی آبرو بھی، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔